رومینیا میں ایکچوئل اسٹرگل جو فارینر کو آ کے کرنا پڑتی ہے اس کے بارے میں بتائیں. چھوڑیں کہ لوگوں کی مسکنسیپشنس کیا ہیں, لوگوں کو کس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں پہلے تو اپنا شیئر کریں نا کہ آپ کے ذہن میں مسکنسیپشنس کیا تھی جب آپ رومینیا آنا چاہتے تھے, ریالٹی کیا تھی, اور ایکچوئل اسٹرگل بتائیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ ریالٹی کیا ہے. میٹھی جیل, ہاں بالکل. یہ تو بہت زبردست اس کی نا ڈیفینیشن کہہ لیں, ون ورلڈ اور ون لائن. میٹھی جیل ہے یورپ. میٹھی جیل کیسے ہے؟ میٹھی جیل اس طرح سے یہ بن جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جب اسٹرگل کرنی ہے 12 گھنٹے کرو 10 گھنٹے کرو اور ڈیلی بیسس کے اوپر, ایون دو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے ویک کے اندر, پورے مہینے کے اندر ایک چھٹی نہیں کرتے کام سے, ٹھیک ہے, آپ کر ہی جا رہے ہو. وہ اس طرح سے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اب بالفرض اس کے اندر چھٹی آ گئی, لیکن آپ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا ورک بھی کر رہے ہو, کوریئر کر رہا ہے, کوئی ریسٹورانٹ کے اندر کر رہا ہے کہ چلو میں ایک اور اسکل کی طرف چلا جاؤں, کچھ اور کام کر رہا ہے. تو اس طرح آپ 100 کام کرتے جاتے ہو. جب میں پاکستان سے آیا تھا تو سیم سہانے خواب تو تھے, لیکن انفارمیشن بھی پوری ایک مائنڈ میں تھا کہ یہ چیزیں چلیں گی آگے لائف کے اندر. کیونکہ یہاں پہ آ کے جب آپ نے ایک پورا ویک کام کرنا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی, وہ کیوں, وہ اس لیے کہ آپ کو ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ ٹیکس پے کرنے, وہ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر وہ نہیں کرو گے تو آپ لیگل مینس کہ وہ آپ کو, ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کی, اگر وہ آپ سے نہیں کما رہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے بھی آپ کرتے ہو. تو وہ پورا ایک ویک ایک سینیریو لائک کہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے, اب کام 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 کام, ٹھیک ہے. تو یہ جو میٹھی جیل ہے نا, تو وہ یہی ہے کہ آپ کام میں اتنا مگن ہو جاتے ہو, پھر آپ کو کوئی اور ہوش لائک کہ کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں پاکستان چکر لگا سکتے ہیں کسی ٹائم بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا نہیں سکتے, جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یار میں کتنا مینس کہ کام کروں گا تو میں اتنی سیونگ کر سکوں کہ میں ایزیلی جا سکوں. پہلے 1-2 سال تو بھول جائیں جہاں تک میں کہوں گا, کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی ٹف کنڈیشن میں آپ, کیونکہ ایک اچانک آپ لائک اچانک تو نہیں, چلو ایک ٹائم لگا, آپ یہاں پہ پہنچے ہو, آپ نے کام سٹارٹ کیا, کام کو سمجھنے کے لیے کوئی 4 مہینے تو ویسے گزر جاتے ہیں. پھر اگلے 4 مہینے آپ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ ایک کام کو سمجھا, پھر آپ لوگوں کے ساتھ آپ ان کی سائیکی اپنی میچ کرنا شروع ہو جاتے ہو. تو 8 مہینے ایسے گزر گئے. پھر آپ نے جب 8 مہینے کا مینس کے ایک پورا اندازہ لگایا, تو وہ آپ کے پاس سیونگ اس حساب سے نہیں ہوتی کہ آپ جا سکو یا کر سکو. تو پھر آپ کنٹینیو کام 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 کام. تو میرے نزدیک یہی تھا کہ جاؤں گا کوئی 4 مہینے یا 6 مہینے, ایک دفعہ سیٹ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد چلیں جی کوئی سال تک میں چکر لگا لوں گا. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ بھی کافی دور نظر آ رہی ہیں. یہی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایک جگہ پہ کہ میرے لیے وہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک انفارمیشن ملتی ہے, اس کو میں بہت ساری جگہ سے ویریفائی بھی کرتا ہوں کہ یار یہ سینیریو کہ آپ اپنی لائک آپ کو TRC ملا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت مسائل ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت کمپلیکیشنز ہیں, وہ اتنا ایزی نہیں ہے. اور جو پاکستان میں سن رہے ہیں ان کے لیے تو یہی چیز ہے کہ بالکل ABC نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ محنت کر رہے ہو کام کے اندر, اور یہاں پہ آپ یہ کہو گے نا کہ جیسے پاکستان کے اندر آپ نے ایک ڈگری لے لی اور آپ اسی لائن پہ چل پڑے کہ میں نے صرف یہ کام کرنا ہے, ان کنٹریز کے اندر ایٹ لیسٹ وہ چیز نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوریئر کا بھی کام کرنا پڑے, آپ کو باربر شاپ پہ بھی کام کرنا پڑے, آپ کو ریسٹورانٹ میں بھی کام کرنا پڑے, آپ کو کلیننگ بھی کرنی پڑے, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو. تو یہ جو سین ہے کہ مشکل بہت ہے, لائف ایزی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں بٹھا کے آئیں
کہ جو وہاں پہ ہے نا کہ جاتے ہی آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے, یہ چیزیں ہو جائیں گی, وہ چیزیں ہو جائیں گی. پہلے تو آپ کو لگے گا جب ایک آدھی سیلری آئے گی کہ واہ ملتے ہیں 50 لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر آپ کے خرچے, آپ کی یہ چیزیں, اور جیسے جیسے آپ کو پھر اس کی حقیقت پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں میں نے ہر صورت میں یہاں پہ پے کرنی ہے, تو پھر آپ کی صحیح محنت اور صحیح ہارڈ ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے ایک ورکر کے لیے. تو وہ پھر یہ میٹھی جیل ہے, آپ اسی کا پیٹ بھرتے رہتے ہو, یہیں پہ سروائیو کرتے رہتے ہو, اور یہیں سے بوڑھے ہو کے پھر وہ تو مڈل ایسٹ میں بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. رومینیا تو کافی اپرچونیٹیز آفر کرتا ہے جس میں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس آفر کرتا ہے. پرماننٹ ریزیڈنس آفر کرنے کے بعد آپ کو نیشنلٹی آفر کرتا ہے, اور یہ 8 سال کا ٹوٹل پروسیس ہے. اور اگر ایک بندہ جو رومینیا میں آیا اس کو 3-4 سال کام کیا, 1 سال کے بعد اسٹرگل 2-3 سال کی ہوتی ہے نارملی, جو ایک بندہ محنت کرنے والا ہو, اس کے بعد پھر وہ پی آر لے لے گا. جب پی آر کے اس کے فائدے نظر آتے ہیں, وہ کہتا ہے یار اگر پی آر کے اتنے فائدے تو نیشنلٹی لے لیتا ہوں. پھر وہ جب نیشنلٹی کی طرف جاتا ہے, اگر ایک 10 سال کی ٹوٹل اسٹرگل ہے کمپلیٹلی یورپ میں سیٹ ہونے کے لیے. جی بالکل. اور یہ جو 10 سال ہیں یہ ایزی نہیں ہے. ہاں, اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اچھی چیز ہے کہ آپ ارلی ایج یعنی کہ 21 ایئر 22 ایئرز کے اندر آپ ٹرائی کرو آنے کی, لیکن ود کم از کم جو سکلز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں چیزوں کو, وہ آپ کے پاس ہو, اور لیگل وے سے آؤ, کام کرو, تاکہ 10 سال 32 ایئرز تک آپ یہاں پہ سٹیبل ہو جاؤ. یار ایک بندہ اگر 35 سال میں آ کے بھی سٹیبل ہوتا ہے نا, جی 35 38 40 تک بھی وہ ایڈجسٹ ہو جائے نا کسی بھی یورپین کنٹری میں, تو وہ اگلے اپنے 10 سال میں ارننگ کر کے اپنا بڑھاپا سیو کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, وہ کہیں گے لو جی ہم نے تو 2-3 سال میں یہ کام کیا, تو وہ پرسنٹیج بہت کم ہے یار, بہت کم لوگ ہیں. وہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں. وہ اس کی بھی میں بات بتاتا ہوں. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے انویسٹمنٹ آتی ہے. مائٹ بی لیکن آپ مجھے اتنے سال ہو گئے رومینیا میں, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. جو بندہ بھی جس نے آگے پہلے 5-7 سالوں میں اپنے آپ کو جس نے اسٹینڈ لیا ہے, ایک شرط پہ لیا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ پاکستان سے آئی ہے. جی کوئی بھی یورپین کنٹری انلیس کہ آپ کے پاس آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور آپ کے پاس سکلز ہیں, تو آپ کی سیلری 7,000-8,000 یوروز تک ہو, تو آپ اچانک ایک دن اپنا وہ جاب چھوڑیں اور بزنس میں آ جائیں. ادروائز دیر از نو وے کہ آپ مزدوری کریں اور پہلے 3-4-5 سالوں میں آپ جو ہے نا وہ اسٹینڈ کر جائیں پراپر طریقے سے. نہیں ہو سکتا انلیس کہ آپ کوئی شارٹ کٹ ماریں انلیگل, جس میں آپ پکڑے جائیں گے ایٹ دی اینڈ. اور دوسری ایک اور کویشچن آپ سے, جی جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یورپین لائف انجوائمنٹ مزے ہی مزے, وہ اس میں کتنی سچائی ہے, یا ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, تو جو یہ سوچ کے آتے ہیں, نہیں یہ سوچ کے نہیں آتے, جو آ چکے ہیں, جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کر چکے ہیں, ہاں صحیح ہے, یا جن کا بھی یہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں بیٹھے, چاہے وہ نہیں بھی آنا چاہتے, لیکن ان کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی یورپین لائف ہے, مزے ہیں, جائیں گے, جاتے فراری, پیسہ. ریالٹی بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا. یار فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بندہ جاتا ہے, جاتے ایک اچھی سی لڑکی, خوبصورت سی لڑکی, اچھی کار, تو بھائی آپ یہاں آنے سے بہتر ہے کسی فلم میں چلے جائیں, فلم ہی کر لیں تو بہت زیادہ بیٹر ہے. تو یہ صرف فلم کی سٹوریز ہوتی ہیں, فلم اینڈ ہوتا ہے, سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ زندگی حقیقت ہے, یہاں پہ یہ سینیریو نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو سٹرگل, پھر وہی چیز ہے کہ سٹرگل کرنی پڑے گی ہر صورت میں کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے. میں سٹرگل بتاتا ہوں. سٹرگل یہ ہے, اس سے بڑی سٹرگل میں نہیں بتا سکتا. میں نے بھی سٹرگل کیا. آپ نے کھانا بنایا, اگر آپ اکیلے رہتے ہیں, دوستوں کے ساتھ نہیں رہتے, تو آپ نے کھانا بنایا, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ آپ ایک وقت میں کھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ سوچ کے نہیں کھاتے کہ یار اس کو میں صبح بھی کھا لوں گا. بالکل. اس سے بڑی سٹرگل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ اپنا کھانا, ایک وقت کا کھانا 2 میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں.
جی بالکل ہوتا ہے، ایسے بھی ہے.